بڑی مشہور حدیث پڑھی ہے میں نے حسنین کے نانا کی، اس رسول کا فرمان پڑھا ہے میں نے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ شاباش شاباش، نسلاں دی خیر ہونے کروڑ واری بسم اللہ، او میں بسم اللہ کراں یہ ہاتھ اچھے ہی رہا۔ توڑے سننے دی کیا بات، توڑے بولنے دی کیا بات ہے۔ آج تے موسم بھی ٹھٹا میٹھا ہو گیا ہے، آج تے کھول دے ہاتھ۔ اس رسول کا فرمان پڑھا ہے میں نے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ یہ اکثر سنا ہے میں نے لوگوں سے، شیعہ ممبر پہ سیرت النبی نہیں پڑھی جاتی، میں تو یہ سیرت النبی سناؤں۔ میں اس محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں جس کی عظمت کو ولی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صبر کو حسین کہتا ہے۔ جڑے بار بیٹھے ہو جدے اندر علی ہو بولے حیدری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ بادشاہ جیوو پہ انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے، ذات زبانہ سلامت رہاں، صاحب جیوو نسلاں دی خیر ہوئے۔ توڑی کیا بات، نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بچھونا تھا، یہ میرے ہاں نہیں پڑھا جاتا۔ سوری میں معافی چاہتا ہوں، سنو تمہاری مرضی نہ سنو تمہاری مرضی، مجھ سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا۔ ہائے 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 ہائے، جیو جیبو کہتا رہے ہوں غازی استعمال دینے ہو یار، کیا بات ہے۔ چوکی بھاگڑ تو لے کے سرگوتے تک دا چہرہ بیٹھا ہے، غازی دی قسم ہے جملہ منہ تے آ گیا لالا، اور واپس کراں تے میری دیاڑی نہیں ٹھیک گزرنی، مجھ سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا۔ جاؤ دنیا سے کہہ دو شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر شوکت رضا شوکت ممبر پہ کہہ رہا ہے اللہ کی کائنات کا اکیلا سلطان ہے محمد، جو بیٹی سے ملنے کے لیے نواسوں کے گھر آئے تو اس کے ایک پاؤں پہ علی کا ہاتھ ہوتا ہے، دوسرے پہ بطول۔ اس بندے میرا حق ہی رکھ لیا ہے جڑا نہیں بولیا، کی کرے گا اس زبان دا، بولیا کر۔ او دیوارہ لا آخری ماتمی بولے حیدری، انہاں پتران دی خیر ہوئے، اے جڑے کھلوتے نے شکیل جیوو میرے بچے، غازی استان دینے، غازی استان دین تون ہاں سکندر یہی میں آ رہے قرآن سلام ہی لالا، غازی استان دین میں سبدر، حسین استان دین، غازی استان دین، جس کے ایک پاؤں پہ علی کا ہاتھ ہو۔ مشکل پڑھنی میں سارا عشری میں مشکل پڑھنا، میں نے امام حسین دے زدتے ذکر دی قسم ہے، 36 سال دی نوکری دی قسم ہے، یہ بندے میرے میں یار تو اتے بیٹھے نے، میں پورا مطمئنہ فرمان پڑھا ہے میں نے اس رسول کا جس کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صبر کو حسین کہتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا ہوگا مجھے کیا پتا جس کی بیٹی کی دعا کو عباس کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کفر پیر سارے مہربانی کرو حیدری، اللہ اکبر۔ ہاں بچے کیا ہوا؟ اچھا چلو جیتے رہو ہمارا۔ جس کی بیٹی کی دعا کو عباس کہتے ہیں، ہاں کیا پتا وہ رسول کیا ہوگا، کس عظمت کا مالک۔ تجھے کس نے بتایا محمد غریب ہے؟ محمد اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے جس کے چچا ابو طالب نے اس کا 14 دن ولیمہ کیا ہے۔ پریشانی یہ بھی جدوں نویں گل ممبر تے کیتی ہے نا، بندیاں باہر جا کے کیا کہ تیری سنی ہوئی تے جے اگے سنی تے میں نے مسکین نو کیوں بلایا؟ میں اس گل تو بڑا پریشان ہاں، مولا دی قسم میں جملہ سکلین ہزاراں ماری سنیا ہے، اگے تیری سنیے بھی اگے جے سنیے تو میں کتابہ پڑھ کے پاگل ہو گیا، میں کس واسطے پہ پڑھدا؟ 14 دن ولیمہ کیا ہے محمد کا ابو طالب نے، 15 دن بھی ہو سکتا تھا اگر حجتیں 15 ہوتی تو۔ ہائے 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 ہائے، یہ معیار ہے، اس معیار کے بندے میرے سامنے لے آ، شاباش شاباش، اللہ اکبر۔ لالا جی میں کھالا یہ ہاتھ اچھا ہی رہے، انہاں پتران دی خیر ہوئے۔ 15 دن بھی ہو سکتا تھا اگر حجتیں 15 ہوتی تو۔ ولیمے تے کدے گئے ہو؟
ٹائم ہوتا ہے کوئی 2-3 گھنٹے کا. ساڈے ہل تو ہوتا, تواڈے ہل نہیں پتا. اتنے بھی ہوتا کوئی 2-3 گھنٹے مر کے. ساڈے ملتان لاہور سے 8 ਤੋਂ 10 کا ٹائم بن گیا. 10 بجے اگلے لائٹاں بند کر دیں بھی ہوں یا علی کرو. ایویں نا 2 گھنٹے 3 گھنٹے مر کے ولیمے کا ٹائم ہوتا. لے قرآن رکھ میرے سرتے. ابو طالب نے 14 دن محمد کا ولیمہ کیا ہے. کوئی کارڈ نہیں, کوئی ٹائم نہیں. ارمان لگا میں نے اس سے پترا, تیرے تے ارمان لگا ہے. پڑھا لکھا بچہ نہ بولے تو میرا دل زخمی ہو جاتا ہے. کوئی کارڈ نہیں, کوئی ٹائم نہیں. جو آئے, جب آئے, جس وقت آئے, جتنا کھائے, جسے لے آئے. آخری ماتمی بولے ہائے دری. کہہ دوں 14 کی عزت کی قسم ہے, تیری بسم اللہ کی قسم ہے. بادشاہ حسین کے نام سے منسوب ممبر میں دونوں ہاتھ میں نے ڈالے ہوئے. میں باوضو ہوں. اگر آج کا یہ مجمع اس معیار پہ سیال موڑ والے استقبال نہ کرتے, ظفر شاہ غازی کی قسم ہے میں جملہ نہ کہتا. مجبوری بن گئی ہے, سنا اتنا ہے مجھے کہنا پڑ گیا ہے. 14 دن ابو طالب نے محمد کی شادی کا ولیمہ کیا ہے چاندی کے برتنوں میں. اور جب عرب کے کمی کھا کے جانے لگے, ابو طالب نے اعلان کیا برتن ساتھ لے جاؤ, ہم گھر میں جھوٹے برتن. کیا فائدہ اس بندے کو مجلس میں آنے کا. ہاتھ ہے تو اونچا کر, ہاتھ علی کا ہے تو اٹھا, ہاتھ علی کا. سلام ہے, سلام ہے نا پتران. جی بیٹا جی, جی جگ جگ جیو. تھوڑے سننے دے کیا کہنے, تھوڑے بولنے دے کیا کہنے. ہم گھر میں جلدی 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 ڈیسیژن لو بیٹا. سوری, جلدی آنا. اگر کل مجھے قریب بیٹھ کے سننا ہو تو جلدی آنا, ناراض بھی نہ ہونا. ہمارے ہاں لوگوں سے جھگڑے یہی ہے کہ جو بعد میں آتے ہیں وہ آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں. جدوں تو ہمیں جملہ سمجھ آوے میں نے فون تے داد دیا. جو بعد میں آتے ہیں نا وہ آگے آگے بیٹھ. اور یہی ہوا ہے. اور اس کا ریئیکشن جانتے ہو, نبی کے ظاہری وصال کے بعد جو بندہ بھی نبی کے ممبر پہ آیا وہ 1 سیڑھی نیچے بیٹھ گیا, دوسرا بندہ آیا 2 سیڑھیاں نیچے, تیسرا بندہ آیا 3 سیڑھیاں نیچے. علی آئے تو وہیں بیٹھ گئے جہاں محمد بیٹھتے تھے. ایک بندہ کھڑا ہو اس نے کہا یا علی محسوس نہ کیجیے گا, اس دربار کا مزاج بدل گیا ہے. اس دربار کا قانون یہ ہے نبی کے بعد جو پہلا آیا وہ 1 سیڑھی نیچے, جو دوسرا آیا 2 سیڑھی نیچے, جو تیسرا آیا 3 سیڑھی نیچے. آپ کو 4تھی سیڑھی پہ بیٹھنا چاہیے. آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے. چلال آ گئے اللہ کے جلال کو. فرمایا خاموش, انسان کا بچہ بنی, یہ لکڑی کا ممبر ہے, میں محمد کے شانوں پہ بیٹھتا رہا. اور کس جنت میں لے آیا ہو نصیب مجھے, کس جنت میں لے آیا ہو مجھے. جڑے باہر بیٹھے ہو تو ہاتھ کام کرتے نے تے بولو ہائے دری. صدقے صدقے تواڈے بولو, صدقے تواڈے بولو. تواڈے سنن دے سبحان اللہ بیٹا. میں کل گزارش کر رہا تھا کہ کربلا کرب و بلا کا علاج ہے نا. یہ تو پھر کوئی گل نہیں. اگر میں تواڈے تے مطلب ہے کہ اتنا زیادہ بھروسہ پیا کردا تو پھر میرے اطمینان نو تکلیف نہ دیو. کربلا کرب و بلا کا علاج. اللہ کی اس پوری کائنات میں زمین کا اکیلا ٹکڑا ہے جسے میشر بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا, جس پہ قیامت بھی اثر انداز نہیں ہوگی. کربلا جیسے ہے ویسے ہی اوپر اٹھا لے گا. داد میں 20 منٹ دی داد دا مزہ نہیں آیا جتنا اس جملے دی داد دا مزہ آیا. اس بندے نو میرا کروڑ واری سلام ہے جڑا اس جملے تے مرشد بولیا. معصوم فرماتے ہیں بندہ کربلا جانے کا ارادہ کرتا ہے, ابھی جاتا نہیں, ابھی صرف ارادہ کرتا ہے. یعنی اللہ کے ارادے کے گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے. تھینک یو بیٹا, تھینک یو مائی سن.
بہت شکریہ میرا بچہ اے بزرگوں میں ویکھنا ہے مہربانی کرنی اللہ اس طرح دے پتراں دے شہر آباد ہو تواڈے واسطے تے میں نوکری کرنا ہے اے میں یہی کر سکنا اے جھولی میری اچھی ہے اللہ کرے تو خالی کوئی نہ جائے میں نسیم یار تیرا شکر گزار ہو گیا قرآن دی قسم ہے مجمع میرے معیار تو اتے دئی غازی دی قسم ہے خوش آمد علیہ تلانت ہے اللہ کے ارادے کے شہر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے ابھی جاتا نہیں فتباشرت الملائکۃ من السماء ایک ایک لفظ اگر معصوم کا نہ ہو چوک پہ کھڑا کر کے فیر کر دینا معصوم فرماتے بندہ کربلا جانے کا ارادہ کرتا ہے فتباشرت الملائکۃ من السماء آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارکباد دیتے ہو فلاں ابن فلاں تیرا بخت ہے تجھے حسین نے اپنے گھر آنے کے لیے چلنا ہائے 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 اے ہاتھ اچھے ہی روان اینا پتران دی خیر ہو گیا ہمار جی میں میرا بیٹا اللہ عزت دے زبان ہی تاثیر ہوئی سلام ہے نا بزرگان غازی دی قسم لکھاں واری سلام ہے فتباشرت الملائکۃ من السماء آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارکباد دیتے ہیں نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا کیا کر رہے ہو کان اللہ کی ویڈیو بڑھاندہ میں اچھا تیری خیر ہو فتباشرت الملائکۃ میں آکھا ویڈیو کھنال بن دی ہے پہلا پنڈے جتھے کھنال ویڈیو بناؤ گے فتباشرت الملائکۃ من السماء آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارکباد دیتے ہیں فلاں ابن فلاں تجھے مبارک ہو سخی حسین نے تجھے اپنے گھر آنے کے لیے چن لیا ہے یہ میں مجلس حسین پڑھنے آتا ہوں پڑھ کے جاتا ہوں دن میں 8 مرتبہ کم از کم نسیم بھائی سے بات ہوتی ہے ایسا نہیں کہ باقی لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ان کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے بھائی جان پہنچ گئے ہو نیاز بیگ بھائی جان ٹھیک ہو بھائی جان خیریت نہ لو ہن سیال موڑ آ گئے ہو ہن کتھے ہو آندیاں چاہ پیو گے روٹی کھاؤ گے یہ پروٹوکول ہے حسین کے ذاکر کا یہ ذکر مظلوم ہے یہ میرے سر پہ ہے کتاب میری گاڑی میں ہے جس بندے کی طبیعت بے چین ہو میرے ساتھ چلے میں کتاب دکھاتا ہوں معصوم فرماتے بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وکل اللہ بہی 40,000 ملکن اللہ 40,000 فرشتے کو اس کے پروٹوکول پہ لگا دیتا سامنے بیٹھے نے بزرگ یار سامنے بیٹھے نے بزرگ یار ہاتھ اچھے ہوئے بزرگاں دے پتر میں انہوں دا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جیووں پہ غازی استان دے سارے مہربانی کرو مل کے ہائے دری کیا بات ہے وکل اللہ بہی 40,000 ملکن اللہ لاکھ باری بسم اللہ اللہ 40,000 فرشتے کو اس ماتمی کے پروٹوکول پہ لگا دیتا ہے 10,000 آگے 10,000 پیچھے 10,000 دائیں 10,000 بائیں 40,000 فرشتے اس حسین کے زوار کو ابھی زوار بنا نہیں یار امانت بھائی گالتے ضائع ہو گئی میری یار ارمان لگا میں ابھی زوار بنا نہیں ابھی جا رہا ہے اور یہ پروٹوکول ہے 40,000 بندہ اس زوار کو لے کے حسین کے حرم میں پہنچتا ہے فرشتے حرم حسین میں ظاہر کو پہنچا کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں میرے اللہ زوار حسین کے گھر آ گیا ہم واپس آئیں آئی تھی میلے سے صفدر بھائی اس تو بعد میں داد منگا میں اس پورے پنڈال دا مجرم ہے اس جملے تے بندہ ایک بھی سالیں دا چپ کر گیا وہ میرا مجرم ہے حسین کے حرم میں زوار آ گیا ہم واپس آئیں اللہ فرماتا ہے حسین کے گھر سے آنے پہ دل ہو تو آ جاؤ ہائے 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 اعزاز علی جیو غازی استاد دین جڑے ہاتھ ہیں حسین دے نام دے تو ہائے تواڈی نسلاں جیو سکلین جی جیو پہ تواڈی کیا بات ہے تواڈے معیار دی کیا بات ہے کھول میرا بچہ ہاتھ تیری بڑی مہربانی سلام ہے میرا پتر دن تیری کیا بات ہے خالق فرماتا ہے حسین کے حرم سے واپس آنے پہ دل کرتا ہو تو آنا کہاں ہے واپس جنت میں نا اگر جنت کربلا سے بہتر ہے تو آ جاؤ آئے ہائے ہائے اگر جنت بیٹا میری بات مشکل تو نہیں
آپ سے پوچھ رہا ہوں, مشکل نہیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولو میرے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی؟ ہے لیکچر ہی, بٹ اس میں رپلائی کرنا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, تاکہ مجھے لگے کہ تمہارے انالیسز میں میری بات فالو ہو رہی ہے. میری بات کو اپنے اندر بسا لینا ہے اور پھر باہر جا کے کرنا بھی ہے, اس چھت کے نیچے رہنے نہیں دینا. ہاں ہاں ہاں, حسینیت کو عام کرو, یہ حسینیت پھیلانے کے دن ہے. یہ جو 10 دن اور 10 راتیں تمہارے نصیب میں آئی ہیں نا, نہ یہ عام 10 دن ہیں نہ یہ عام 10 راتیں ہیں, اس میں سے ہر دن کو یوم بدر سمجھو, ہر رات کو شب قدر سمجھو. شالا تو جی میں, شالا تو جی میں, اللہ اکبر. ہر دن کو یوم بدر سمجھو, ہر رات کو شب قدر سمجھو. نہ یہ عام دن ہیں نہ یہ عام راتیں ہیں, مقدروں والی باتیں ہیں. میں پاکستان کی ذاکری کا وہ مسکین ذاکر ہوں جو ابھی اس بارگاہ کے اس دروازے سے باہر نکلتا ہے اور فتویٰ مجھ سے پہلے میرے پاس آ جاتا ہے, واٹس اپ ہو جاتا ہے. غازی کی قسم ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرے ساتھ کتنے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے ولی بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, کون کون مجلس حسین میں آیا ہوا ہے. جس کا حسین محسن ہے وہ آتا ہے. ہائے 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 ہائے, یہ ہاتھ اونچے 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 اونچے, حیدری صدقے سکندر جی وہ پر پچھلے حیدری پتر جیون توڑے نسلان جیون لالا, یہ ہاتھ اونچے ایران غازی استاد ہے. جس کا حسین محسن ہے وہ ذکر کی توڑیاں زندگیوں میں, وہ ذکر کی اس محفل میں ضرور آتا ہے. فرشتے کہتے ہیں ہم واپس آئیں, اللہ فرماتے ہیں آنے پہ دل ہو تو آ جاؤ, ورنہ کسی کونے میں بیٹھ کے ماتم کرو. جگہ جگہ سے حسین کے عزادار آ رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے نوحہ پڑھو, ان کے ساتھ مل کے ماتم کرو, ان کے ساتھ مل کے علی علی کرو, ان کے ساتھ مل کے حسین حسین کرو. جب تک یہ زوار یہاں پہ ہے تب تک رہو, جب زوار واپس آئے تب مجھ سے پوچھنا. معصوم فرماتے ہیں کسی زوار کو کربلا جا کے پتہ چل جائے اس کی زندگی کے دن 18 سال 2 مہینے 2 دن ہیں. کسی زوار کو پتہ چل جائے اس کی زندگی کے دن 18 سال 2 مہینے, سر نہیں ہلانا میرا بیٹا, 18 سال 2 مہینے 2 دن ہیں. وہ 18 سال 2 مہینے 1 دن گزار کے آخری رات قبر حسین پہ آ جائے, تحتا قبۃ الحسین, جہاں حسین کا روضہ ہے, جہاں حسین کے روضے کی چھاؤں پڑ رہی ہے, جہاں قبر مظلوم ہے اس کے نیچے آ کے بیٹھ جائے. معصوم فرماتے سڑک پہ نہیں, ہوٹل میں نہیں, سرائے میں نہیں, تحتا قبۃ الحسین, حسین کی قبر منور کے بالکل نیچے آ کے آخری رات زندگی کی طے کر کے بیٹھ جائے, محشر تک بیٹھا رہے, اسے موت نہیں آئے گی. وہ کہاں لے آئے ہو مجھے, یہ G62 ہے, یہ کربلا گامے شاہ ہے, یہ انچولی کراچی ہے, وہ کہاں لے آئے ہو مجھے. اس پاسے والے باروں تھوڑے پہ بول دے ہو, کہ تیرے علاقے جو دات تھوڑی پہ آندھی, ہاتھ اونچے حیدری. مل کے تا قبۃ الحسین آ کے بیٹھ جائے. معصوم فرماتے ہیں محشر تک بیٹھا رہے. پڑھیں اس توتے, اے پسلیاں میریاں توڑ دے گا جملہ, یا تے ایڈی دات 73 والے اندڑی نہیں سی, یا تے بادشاہ اسحاق نوری نو میرا سلام آکھیں یا علی مدد آکھیں, میرا جملہ انہوں نے سنا دیں بھی شوکت توڑی نظر کر کے بھیج دیتا ہے. بندہ پیچھ مجمع میں کھڑا ہو گیا, اس نے کہا بادشاہ یہ کیا بات ہوئی, تا قبۃ الحسین موت کیوں نہیں آئے گی. فرمایا بیٹھ جا, موت سختی کا نام ہے, سختی کا فرشتہ قبر حسین پہ آتا ہی. سید ہاتھ اونچے ایران, اے ہاتھ میرے مرشد اونچے ایران, علی حق حق, میرے دردے کھڑے ہو میرا بیٹا, ہاتھ چاہو حق
موت سختی کا نام ہے، سختی کا فرشتہ. جی نیاز بیگ نہیں بن گیا، دوائیاں تواڈیاں. موت سختی کا نام ہے. اچھا یہ میرا کوئی کمال نہیں، پیر امام حسین دے پتروں دی قسم ہے انہاں کمال کیتا. میں کل دے اتھوں نا اپنے اندر ایک حوصلہ لے کے گیا بھی یار انہوں نے وڑ آندا سنن دا، مطمئن نہیں میں بڑا گیا. موت سختی کا نام ہے، سختی کا فرشتہ قبر حسین پہ آتا ہی نہیں. معصوم فرماتے جتنے دل کرے زوار کا اپنی مرضی سے رہے. جب جانے لگے فرشتے کہتے ہیں وہ تو گھر جا رہا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جہاں سے لیا ہے وہاں پہنچاؤ. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے، وٹ اے نائس یار، تھینک یو ویری مچ، کمال کر دیا تم نے. معصوم فرماتے ہیں موت سختی کا نام ہے، سختی کا فرشتہ قبر حسین پہ آتا ہی نہیں. زوار اپنی مرضی سے واپس جانا چاہتا ہے. فرشتے کہتے ہیں مالک وہ تو گھر جا رہا ہے، ہم فرمایا جہاں سے لیا ہے وہاں پہنچاؤ. زوار اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں مالک وہ گھر آ گیا، اب کیا حکم ہے؟ ہم واپس آئیں؟ اللہ فرماتے ہیں کروڑوں ہیں تم جیسے میرے پاس. ادھر آخر میں بیٹھے ہوئے ہو، احسان کرو بیٹا. مالک وہ تو گھر پہنچ گیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خالق فرماتے ہیں کروڑوں ہیں تم جیسے میرے پاس، تم آ بھی جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کہ فو بے باب عبدی، میرے بندے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ. ہاں بھئی ہمار اٹھاؤ کتابیں دریا میں پھینک دو. جن کتابوں میں حسین اور علی کے بچوں کے فضائل ہیں نہیں سنا جاتا تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو کتابیں پڑھ پڑھ کے چشمے لگ گئے، میں کیا کروں؟ کہ فو بے باب عبدی، میرے بندے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ. مالک کرے کیا؟ فسبحونی وقدسونی وحللونی، میری تسبیح کرو، میری تقدیس کرو، میری تحلیل کرو. وکتبوا ذالک فی حسناتہ، کرو تم، لکھو اس کے کھاتے میں. صدقے 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 او پترا جیو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ممبر پہ اعتراف کر رہا ہوں، سال کی سب سے بڑی داد ہے اس جملے کی. ممبر پہ ظفر شاہ مان رہا ہوں، صفدر بھائی ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، سیف علی سال دی وقت تو بڑی داد دی ایڈے اوکھے جملے دی. لکھو اس کے کھاتے میں، کرو تم. مالک 2-4 دن کافی ہے نا؟ نہیں نہیں، الی یوم وفاتہ ہی. بادشاہ تھک گئے ہو، مرضیاں لے ہو. الی یوم وفاتہ ہی، جب تک میں اسے واپس نہ بلا لوں. جاؤ یہ ماتم اوکھا ہو گیا تے بدل دینا. میں تے کلوکا تواڈے تے اعتماد ہی ایڈا کر بیٹھا. خالق فرماتا ہے ہاں میرا ٹرسٹ ہے تواڈے تے. غسلانے میں شرکت کرو، کفنانے میں شرکت کرو، جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، جنازہ پڑھو، قبر میں اتارو، تعویذ قبر بند کرو، غسل میں شرکت، کفن میں شرکت، کافور میں شرکت، جنازہ میں شرکت. جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ اٹھاتے ہیں، جنازہ سجاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، تعویذ قبر بند کرتے ہیں. بند کر کے کہتے ہیں مالک وہ قبر میں چلا گیا، ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ، زوار کے زوار بن جاؤ. شاباش 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 شاباش. پتر جیمان پتر جیمان تواڈے پتر جیمان تواڈی نسلاں جیمان. اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے حیدری زندگی ہوے نا اس فکرے تے واہ کردا نا تھوڑی کلے ایمان. اچھا تین ایک اور گل دساں، یہ گل ممبر تے ہوئی نہیں تا ساڈے بچیاں نوں پتہ کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ سارا ذکر حسین سر تے رکھ کے پہ آکھنا صبح ازل سے لے کے شام ابد تک مومن کے لیے موت ہے ہی نہیں، ہے ہی زندہ.
ना میں CD VD نہیں پڑھتا. حسین نے مجھے شوکت بنایا ہے. میں 4 سال جامع جعفریہ میں رہا ہوں, 2 سال میں شہید مطاری میں رہا ہوں, 5 سال میں قم کی ملکہ کے روزے پہ پڑھتا رہا ہوں. دنیا مجھے سن سن کے جوان ہو کے ذاکر بن گئی ہے. میں ان آنکھوں سے پڑھ کے پڑھنے کا عادی ہوں. کھول قرآن. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ وہ دیکھ سکے تم میں سے احسن عمل والا کون ہے. پہلے موت پھر زندگی. خلق الموت والحیات. موت کو خلق کیا, حیات کو خلق کیا. موت پہلے, حیات بعد میں. تیرے ذہن میں ہے زندگی پہلے موت بعد میں. قرآن کہتا ہے موت پہلے زندگی بعد میں. شرط کیا ہے؟ ایکم احسن عملا. تم میں سے علی والا کون کون ہے؟ احسن عملا. تم میں سے علی والا کون ہے؟ معصوم کہتا ہے علی والے کی 30 سال کی زندگی ہے, 30 سال کی موت ہے, قیامت تک جینا ہی جینا. ہائے 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 ہاں مار. شاباش میرا بچہ. نسلاں دی خیر ہو. تھکے تو نہ ہو, طبیعت بے چین تو نہیں نا. ہاں کیفو پہ پاپے ابدی میرے بندے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ. کیفو پہ قبر ابدی, اب میرے بندے کی قبر پہ بیٹھ جاؤ. زوار کے زوار بن جاؤ, عزادار کے مجاور بن. جس کی قبر کی مجاوری فرشتے کریں, تو کون ہوتا ہے اسے سمجھنے والا؟ ہائے 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 ہائے. شاباش. سلام بے بزرگو جی. شالہ ہاتھ اچھا رہے. یہ زبان دے کیا کہیں. زوار کے زوار بن جاؤ, قبر حسین کے عزادار کے مجاور بن جاؤ. مالک 2 دن نہیں, 10 دن نہیں, مہینہ نہیں, 2 سال نہیں, کب تک بیٹھنا ہے؟ الی یوم القیامہ. چل تیری کیا بات کی قسم ہے, اگلے سانس سے محروم ہو جاؤں اگر جھوٹ بولوں. ملتان ایئرپورٹ تھا, عربی کی کتاب تھی, فضائل زیارت حسین پہ بیٹھا میں پڑھ رہا تھا. استاد العلماء سرکار علامہ نسیم عباس رضوی تشریف لے آئے. ان کا ٹکٹ بھی میں نے لے لیا, مولا ان کے درجات بلند فرمائے. اکٹھے میں نے بورڈنگ کارڈ بنوائے, ہم دونوں پلین میں سوار ہو گئے. میں نے راستے میں انہیں کتاب دکھائی. میں نے کہا قبلہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ کربلا جاتا ہے وہ پہچانے نہ پہچانے اس کا اپنا مقدر ہے. حسین اس سے ملتے ضرور ہیں. اس کی آنکھ میں بصیرت ہو نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے, سخی حسین اسے ملتے ضرور ہیں. کہنے لگے پھر کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جی میری عقل میں نہیں آ رہا. کروڑوں بندے کربلا جاتے ہیں, حسین سب سے ملتے ہیں. کہنے لگے بالکل ملتے ہیں. میں نے کہا قبلہ یہ بات سینس میں نہیں آتی, واقعی حسین ملتے ہیں؟ ہنس پڑے. کہنے لگے تو اتنا جوان ہو گیا, اتنا بڑا ذاکر ہو گیا, تو آج مجھے بچہ لگ رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تو عام دنیا دار آدمی کا بھی فرض بنتا ہے کہ مہمان دروازے پہ آئے تو میزبان اسے ملے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تواڈی نسلاں دی خیر ہوے یار, کس معیار تے سن دے ہو یار. سلام ہی سکندر جی. وہ قاضی استندینی, یہ تو عام دنیا دار بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ دروازے پہ کوئی مہمان آ جائے تو میزبان اسے جا کے ملے. جب عام بندہ اپنے مہمان سے ملتا ہے تو حسین کرم کی آخری حد کا نام ہے حسین. حسین اپنے عزادار سے نہیں ملتا. 14 کی قسم میں اشرا پڑھ رہا تھا میں کربلا. سرکار علامہ ابوالحسن نقوی صاحب کی بلا, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں جانتے ہیں. مسجد کرشن نگر نماز پڑھیں دیان بات حالات خراب ہو گئے تو چلے گئے ایران. آج کل مسجد جمکران میں نماز پڑھاتے ہیں. علامہ ابوالحسن نقوی صاحب کی بلا. میں مجلس پڑھ کے ماتم کرتا ہوا حرم حسین میں جاتا تھا. چوتھی مجلس میں میرے پاس آ گئے, کہنے لگے یہ ماتمی تیرے ساتھ ماتم کرتے ہوئے حرم میں جاتے ہیں, انہیں پسینہ آتا ہے. ان سے کہا جب پسینہ آئے نا تو یوں نہ کیا کرے. میں نے کہا جی پسینے کو کیے یوں جاتا ہے اور کیا کرے؟ کہنے لگا نہیں پسینہ آئے تو یوں ایک ایک قطرہ ٹپکانا ہے, یوں جھٹکنا نہیں.
میں نے کہا قبلہ جھٹکا جائے یا ٹپکایا جائے ایک ہی بات ہے تو پسینہ. کہنے لگے نا یہ عام پسینہ نہیں, یہ حسین کی قبر کے زوار کا پسینہ ہے. جب قبر حسین میں زوار چلتا ہے نا حسین کے کربلا کے شہر میں, تو اس کے پسینہ جو ٹپکتا ہے اللہ اسے فرشتے خلق کرتا ہے. ہاں بھائی جدے کلیجے چ نہیں برداشت انہوں کی آکھنا جی وہ برا جیندے رہو وستے رہو. تینوں علی دیاں پتران دی قسم ہے جے تو میں نکلا نہ کرے میں تینوں اس تو اتے گل سناواں. ہاں بھئی سیال موڑ والے ہوں, گرنے والے ہوں, سرگودے والے ہوں, اس تو اتے گل کراں ظفر پیر اجازت دینا جا آئی گئے ہو تو وقت اس تو اتے گل کریے. قرآن دی قسم ہے ایران سے ایک تاجر نکلا ہے زیارت قبر حسین کے لیے. کربلا پہنچا, گھر فون کر دیا, جنت سے واپس آنے پہ میرا دل نہیں. جنت سے واپس آنے پہ میرا دل نہیں, مکان بیچ کے سامان بیچ کے سب کچھ بیچ کے کربلا آ جاؤ. سارا گھر کربلا آ گیا. کربلا میں کپڑے کی دکان کر لی, معمول بنا لیا. صبح گھر سے نکلنا ہے, پہلے بادشاہ حسین کے حرم میں جا کے نماز پڑھنی ہے, پھر غازی کے حرم میں سلام کرنا ہے, پھر دکان پہ جانا ہے. یعنی پہلے محمد کے چین کا سلام, پھر چین کے چین کا پھر چین کے چین کا سلام. ایک دن نکلا ہے گھر سے, سامنے قصاب بیٹھا تھا, کسائی گوشت بیچنے والا. اس نے آواز دی, حاجی گوشت بڑا چنگا ہے لے جا. قریب آیا, 1 کلو گوشت لے لیا, شاپر میں ڈال لیا. خیر کچھ نہیں ہوتا, 1 سیکنڈ لگے گا. گوشت بڑا چنگا ہے, آواز آ رہی ہے میری, گھبرا کیوں گیا؟ گوشت بڑا اچھا ہے لے جا. گوشت لیا, شاپر میں ڈالا, سخی حسین کے حرم میں چلا گیا, نماز پڑھی, غازی کے حرم میں چلا گیا, وہاں سے دکان پہ چلا گیا. نوکر کو گھر بھیجا, گھر والوں سے کو گوشت پکا کے تیار کر کے سالن بھیج دے. 5-6 گھنٹے ہو گئے, سالن نہیں آیا. حاجی گھر چلا گیا, خیریت سالن کیوں نہیں بھیجا؟ وہ جی گوشت ہی عجیب و غریب ہے, پکنے کا نام ہی لیتا. صبح سے ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے, چولہا چل رہا ہے, گوشت پک کے نہیں رہا. شاپر میں ڈال دو. شاپر میں ڈال کے کسائی کی دکان پہ آ گیا. تو نے کہا گوشت بڑا اچھا ہے, وہ پکتا ہی نہیں. اس نے کہا حاجی سارا بکرا پک گیا, کوئی اور بندہ نہیں آیا, کوئی اور بات ہے. لڑائی بن گئی, نوبت جھگڑے پہ آ گئی. حرم حسین کے دربان کے پاس چلے گئے. دربان نے دونوں باتیں سن کے کہا نہ حاجی غلط کہہ رہا ہے نہ کسائی غلط کہہ رہا ہے, گوشت کا بھی کوئی قصور نہیں, حاجی بھی ٹھیک ہے, کسائی بھی ٹھیک ہے, گوشت بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بکری کا جو گوشت حسین کے حرم سے ہو کے آ گیا, اس پہ آگ اثر کیسے؟ ہوں بات بھیا جان جڑا نہیں بولے وہ تو ظلم ہی کیتا. تمہارا بس چلے جا کے اعلان کر دو شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر شوکت رضا 2 محرم کو امام بارگاہ گرنے میں سیال موڑ میں کھڑے ہو کے ممبر پہ اعلان کر رہا ہے فتویٰ لگانا آسان ہے, حسین کو ماننا مشکل ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ بکری کا جو گوشت حسین کے حرم سے ہو کے آ جائے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی جس کے دل میں حسین ہو. اتنا ہی پڑھنا تھا میں نے, یہ 4 میں سے تیرے نعرے کے جواب میں پڑھ رہا ہوں. اتنا ہی پڑھنا تھا میں نے. جب میں پہلی بار کربلا گیا تھا, مار تجھے یاد ہوگا, میں نے تجھے آ کے سنائے تھے. میں نے کربلا جا کے بادشاہ حسین کے در پہ کھڑے ہو کے کہا تھا خدا کے چین, محمد کے چین زندہ باد, نبی کے دین پہ سرور کے دین زندہ باد. کوئی یزید کو گر کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین. ہزاروں سال سدا سکھی رہو. 1000 گنا بڑا فضائل اس سے.
پڑھا ہے میں نے زندگی میں، پڑھا جا سکتا ہے، مگر محرم کی 2 ہو گئی ہے۔ 2 آنسو نہ بہائے جائیں تو وہ راضی نہیں ہوتی، جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ تمہاری بیٹیاں آتی بھی قریب سے ہیں اور انہیں جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ تم بیٹا آتے بھی قریب سے ہو اور تمہیں جلدی جلدی، ہاتھ کھول میرا بچہ، ہاتھ مار سینے، بڑے براؤ مولا اس طرح دے جی میں نوکر جو ہوں تھوڑا سلام ہے سمجھ میں، تمہیں جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ علی کی بیٹیاں آتی بھی دور سے ہیں اور قدانروں میں جاتی بھی دیر سے ہیں۔ تمہاری بیٹیاں نہ زخمی ہوتی ہیں، نہ تھکی ہوتی ہیں، نہ پیاسی ہوتی ہیں۔ علی کی بیٹیوں میں سے کسی کے سر سے خون بہ رہا ہے، کسی کے کان پھٹے ہوئے ہیں، کس کی کلائیوں میں سے لہو نہیں۔ چلو جڑا بہو امیر ہے وہ ہائے نہ کرے، جڑا غریب ہے ایک باری ان ولی دی دھی دی غربت دی قسم ہے ہر بندہ ہائے کرے، ایک باری ہر بندہ ہائے چا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2 محرم ہے آج، بیٹوں کے زندہ جنازے لے کے علی کی بیٹیاں مقتل میں آ گئی۔ لالا میرا آکھنا آسان ہی، جنہاں ہے نہیں کی تھی انہوں نے سمجھا ہی نہیں سکیا میں کہ بیٹوں کے زندہ جنازے لے کے آج علی کی بیٹیاں مقتل میں آ گئی۔ کل میں تیاری شروع کی تھی ہے، گل کسی اور پاسے ٹر پئی ہے، میرا دل ایک جملہ تیاری دا آج اجازت دے ہوتا پڑھ لوی ہے، کائنات دی مالکن راضی ہوئے۔ چلو تیری بسم اللہ دی قسم ہے، یہ ٹائم میں کٹاں گا نہیں، یہ 2 منٹ 3 منٹ میں وادو پہ پڑھ دا، ایک جملہ میرے منہ تے آ گیا، میرا دل پہ کر دے پڑھی جاں۔ حسین جب پہنچے نا آج کربلا اور پہلا خیمہ لگا ہے، روتے ہوئے خیمہ لگایا ہے عباس نے۔ بندہ بہوں وڈا ہی جائے ہون ہاتھ نہ مارے، بھائی کے ہاتھ چوم کے حسین نے کہا غازی تھک گئے ہو؟ آئے غازی تھک گئے ہو؟ ہاتھ باندھ کے عباس نے کہا 1000 خیمے اکبر کے لگوا، بھلا زینب اس جنگل میں رہنے کے لیے آئے؟ علی کی بیٹیاں کو جا، یہ جنگل کو جا، اکبر کی ماں کو جا، بے آب ہو گیا دشت کو جا۔ فرمایا عباس زمین پہ بیٹھ، غازی زمین پہ بیٹھ گئے۔ جی مولا۔ فرمایا عباس میں یہاں جنت بناؤں گا، یہ جنگل نہیں رہے گا، یہاں میرا محل ہوگا، یہ میرے ساتھ بالکل میرا اکبر سوئے گا، میرے سینے پہ جتنا بچ گیا اتنا اصغر سو۔ تو ظفر شاہ بندہ بہوں امیر آ بھی جائے ہاتھ نہیں مارے، پتہ نہیں میں کہ پڑھ گیا قرآن دی قسم ہے اس بندے نو کی آکھاں جائے ہاتھ نہیں مارے، اب پیرا ناراض نہ ہویا، یہ میرا اکبر سوئے گا، جتنا مل گیا اتنا اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، وہاں میرا قاسم سوئے گا، وہاں اون سوئے گا، وہاں محمد سوئے گا، وہ میرے حر کی جاگیر ہوگی، وہ میرے حبیب کی جاگیر ہوگی، وہ میرے جون کا شہر ہوگا۔ حسین 72 قبریں بناتا رہا، ہاتھوں سے لکیریں کھینچتا رہا، اللہ جانے کب علی کی بیٹی سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ نسیم شاہ میں نے معاف کری، بندہ وہ بڑھا ہی جائے ہون ہائے نہ کی تھی، ادھر 72 قبریں ختم ہوئی، اوپر سے زینب کی آواز آئی حسین تیرے شہر میں ایک قبر کی جگہ بھی بھیا یہی کہیں مجھے بھی ایک قبر کی جگہ، ماتم ماتم ماتم۔ اللہ اکبر، اللہ او صدقے صدقے صدقے۔ اچھا میں کنیز دا پتر جی سیدہ دی اجازت دیو تو ایک جملہ ہو رکھی جاؤں، دل لے آج مسائب پڑھنتے گھڑی ویکھی گئی، قرآن دی قسم میں میرا دل ہویا کھلا ہے مسائب پڑھنتے، ایک باری سیدہ دے ہاتھ تے چاہو، غازی دا واسطے نے ایک باری سید ہاتھ چاہویا، اے بادشاہ حسین دا ممبر ہے تو سخی دا گھر دی دیوار ہے، جدو میں پہلی باری بین الحرمین گیا جڑے بندے کربلا گئے اور میری گال تے ماتم کریا ہے، وہ حسین کا روزہ، وہ غازی کا روزہ، میں درمیان میں کھڑا ہو گیا، میں نے جملہ کہا، ماتمیوں نے بین الحرمین ٹکرے ماری، سر پھٹ گئے، میں نے یوں ہاتھ باندھ کے کہا سخی حسین سخی عباس ناراض نہ ہونا، اتنے بڑے بڑے روزے بنوائے ہوئے ہیں، کیا ہو جاتا اگر یہی کہیں بہن کو بھی ایک قبر کی جگہ دے دیتے؟
شام کا بازار کہاں، شرابیوں کا ہجوم کہاں، پھٹی ہوئی زینب کا سر کہاں، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس موڑ کبھی اس موڑ، کہتی تھی او مجھے چادر دے دو، او میں محمد ماتم 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 دے دے مذہب وچ گنجائش ہے، ہاتھ مارے حوصلہ حوصلہ، اس بچے کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، روکنا اس بچے کو صفدر بھائی روکنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں 5-7 منٹ اور پڑھنا میرا بچہ حوصلہ، کتنی باری تو آگ سے میں پڑھ سا، میں نے تیاری پڑھن دے 8 دن پہن جو تو آگ سے میں پڑھ سا، میرا وعدہ 2 جملے میں تیاری دے پڑھن دے۔ بہن کے دروازے پہ آئے حسین، 27-28 کی درمیانی رات، فرماتے عالیہ میں ذرا دربار جا رہا ہوں۔ پیر ظفر تو انہوں محرم یاد ہو سی بھوانے آلا بھائی وجاہت کول میں پڑھے آئی تو سو محرم دے وچ بانیان دے وچ موجود آوے، میں 3 محرم نے جملہ پڑھے آئی، میری امام حسین دے پتران دی قسمیں بندیاں جا کے لے گئے، دعا کرے انشاءاللہ بندیاں میری گال سمجھ آ جائے، مجلس شاید اتھے مک جائے لیکن میں پڑھنا چاہنا مصاحب تھوڑا جہاں ہور۔ فرماتے عالیہ میں ذرا دربار جا رہا ہوں، حسین کے دامن میں ہاتھ ڈال کے فرماتی دربار اور اکیلا، اور جملہ میں آکھوں بھئی امانت قرآن دی قسم ہی 16 سال پہلے دی گل ہے، بھوانے چ بندیاں نو چاہ کے لے گئے، انشاءاللہ لوگوں نو گل سمجھ آ جائے۔ حسین فرماتا ہے زینب تیری چادر کی قسم ہے، مدینہ میری جائے شہادت نہیں، ولید میرا قاتل نہیں، مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا۔ اے مرشدہ تو لے کے آخری ماتمی تک جڑا بندہ آتا ہے نا بھئی میری دعا قبول نہیں ہوندی، تو اس جملے تے ماتم کرتے دعا مانگ، تیری دعا قبول نہ ہوئے اگلے سال میرا گریبان پھد لیں۔ پتہ نہیں وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا جس نے ماتم نہ کیا۔ حسین کا دامن پکڑ کے فرماتی میں مانتی ہوں تجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا، دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی، دربار تو وہی ہے نا جس نے میری ماں کے بال سفید کر دیے، دربار تو وہی ہے نا جس کے بعد میری ماں کی بینائی ختم ہو گئی، دربار تو وہی ہے نا جس کے بعد میری ماں لاٹھی پکڑ کے گھر واپس۔ اللہ اکبر او سید، اللہ اکبر، کدا نہ رو، اللہ اکبر۔ اور کس کربلا میں لے آئے ہو نسیم مجھے، یہ گریہ تو پورے ملک سے زیادہ ہے یار، اللہ اکبر۔ حوصلہ حوصلہ میرا بچہ، کیا حال ہو گیا تیرے منہ دا؟ دربار تو وہی ہے نا جس میں میری بوڑھی ماں گئی تھی اور جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی۔ حسین فرماتے تیری چادر کی قسم ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تیاری تو سزا کریں تو روز سن دے ہو، سن دے راسو، ایک جملہ تو نوکر سنا رہے ہیں، یہ جملہ جس سے یاد آوے تیری آنکھ تو ہن جاوے میرا پتر میرے واسطے دعا ضرور کری۔ حسین کو گلے لگا کے فرماتی تو سمجھتا نہیں ہے حسین، میں گھر میں بیٹھی رہی 3 دن نانا کا جنازہ پڑا رہا، حسین میں دیکھتی رہی دروازے پہ آ کے لوگ میری ماں کو تماچے مارتے رہے، حسین میں دیکھتی رہی میرے سامنے لوگ میرے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں پھراتے رہے، حسین میرے حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو گئی۔ حسین تو جانتا نہیں میرا محمد بھی تو ہے، میرا علی بھی تو ہے، میری بطول بھی تو ہے، میرا حسن بھی تو ہے، میرا حسین نہیں آتا ماتم جیو سید یہ حق ہی ماتم کرندہ۔ حسین جی لالا جھولی وسی صدر حسین استا دیوی ویراتی دے رہو مجلس نسیم ہو گئی، اس تو تکے مجلس ہوں دی، میرا حسن بھی تو ہے، میرا حسین بھی تو ہے، میرا علی بھی تو ہے، میری بطول بھی تو ہے، میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، میرا نانا بھی تو ہے، تو میرا 5 تن ہے۔ اب حالات کیا ہیں؟ حسین کی نگاہیں ہیں بہن کے چہرے پہ، علی کی بیٹی کا ہاتھ ہے حسین کے دامن میں، نگاہیں ہیں عباس کے دروازے پہ، کہہ رہی ہے میں نہیں جانے دوں گی، میں نہیں جانے دوں گی۔ عباس کی حالت کیا ہے؟ فضل سینے پہ ہے، عباس اپنے کمرے میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، بیٹے کو جنگ کے آداب سکھا رہے ہیں۔ اچانک ام الفضل کی نگاہیں پڑ گئی اس منظر پہ، پہلی مرتبہ علی کی بہو زمین پہ بیٹھی، چادر اتار کے اونچا روئی، عباس کے کان پہ رونے کی آواز آئی، تڑپ کے فرماتے لبابا کوئی بات ہو گئی؟ لبابا نے کہا میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، یا زینب مرنے والی ہے۔
یا حسین مرنے والا ہے. فرمایا کیا ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا. حسین کہیں جانا چاہتا ہے، زینب جانے نہیں دیتی. حسین کی نگاہیں بہن کے چہرے پہ، بہن کی نگاہیں تیرے دروازے پہ ہیں. اور سیال موڑا لے ممبر تے مر جا جے میں جھوٹ بولا. لفظ سننے کی دیر تھی، اتنا تڑپ کے اٹھا عباس. تلوار دائیں جا گری، فضل بائیں جا گرا. نہ سر پہ امامہ، نہ پاؤں میں نالین، ننگے سر ننگے پاؤں. عباس کا پہلا قدم باہر آیا، دامن پکڑ کہہ رہی تھی نہیں جانے دوں گی. غازی پہ نگاہیں پڑی، دامن چھوڑ کے کہتی جہاں دل کرے چلا جا. میری چادر کا نگران آ گیا، تیری زندگی کا ضامن آ گیا، ام البنین کا بیٹا آ گیا، میری ماں کی دعا کا وارث آ گیا، میری سکینہ کا ماشکی آ گیا، پیاسوں کا آسرا آ گیا، غریبوں کی چادر ماتم ماتم. یاد آ رہا، یاد آ رہا، یاد آ رہا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. بوڑھے آدمی ہیں، ہمت جواب دے گئی ہے، جانے دو. اللہ اکبر. تھوڑا جہاں ہو، تھوڑا جہاں ہو. زندگی کا کیڑا پتہ ہے کیڑے موڑ تے مک جائے. جی میں نوکر ہوں تیرا، جتنی باری آنکھ میں پڑھتا رہا. عباس قریب آئے. مولا سچی مچی مجھے نوکر کا بیٹا سمجھتے ہو؟ مجھے کنیز کا بچہ سمجھتے ہو؟ نوکر سمجھتے ہو؟ کیوں عباس ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ بطول کے بچے رو رہے ہیں، مجھے بتا ہی نہیں. عباس بات ہی کوئی نہیں. ولید نے ذرا دربار بلایا. میں جانا چاہتا ہوں، عالیہ جانے نہیں دیتی. غازی ہاتھ باندھ کے علی کا لال احسان کر، اکیلا نہ جا، سارے ہاشمی لے چلتے، لوگوں کو پتہ تو چلے نا حسین کتنا آباد ہے. حسین فرماتے عباس دیر ہو جائے گی، سیدزادہ ماتم کرے. ولید سمجھے گا میں فوج اکٹھی کر رہا ہوں. عباس نے کہا ایک ایک بار بلاتا ہوں، جو آ گیا اسے لے جائیں گے، جو نہ آیا اسے چھوڑ جائیں گے. حسین فرماتے اجازت ہے. مک گئی مجلس. بھری حویلی میں کھڑے ہو کے آواز دی عباس نے سجاد، اکبر، قاسم، آن، محمد، جعفر، یحییٰ اولاد عقیل، اولاد علی، مسلم اولاد جعفر طیار. عباس آوازیں دیتا گیا، مختلف کمروں کے دروازے کھلتے گئے. کہیں سے سجاد تلوار لے کے، کہیں سے اکبر تلوار لے کے. ہاشمی کی تلواریں لے کے باہر آئے، 18 تلواریں لے کے ہاشمی باہر آئے. میں نے غازی دی قسم ہی موقع ہی مجلس رجو انشاءاللہ مندن سمجھ آ جائے. حسین کی نگاہیں پڑی، زہرا کے لال نے اونچا رونا شروع کیا. غازی قریب آیا، مولا خوشی کی بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ میں نے ایک آواز دی، سارے آ گئے. فرماتے یار عباس آج میں زخمی نہیں ہوں، آج میں پیاسا نہیں ہوں، میں لاشیں اٹھا کے تھکا، لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا نہیں ہوں. عباس تو نے ایک آواز دی، سارے آ گئے. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میرا پورا بدن زخمی ہوگا، میں 3 دن کا پیاسا ہوں گا، لاشیں اٹھا کے تھکا ہوں گا، میرا سر سجدے میں ہوگا، شمر کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا، خنجر والا ہاتھ میری گردن پہ ہوگا. میں کبھی دائیں دیکھوں گا، کبھی بائیں دیکھوں گا، آواز دوں گا این العباس، این الاکبر. او کوئی میرے بال چھڑاؤ، او کوئی میری زینب کی چادر بچاؤ، او کوئی مجھے پانی. یاد آ رہا، یاد آ رہا، یاد آ رہا. ادھا منٹ اور میرا بیٹا کدانا رو میں تھک گئے ہیں نا، رو رو کے تھک گئے ہیں نا صفدر، تھک گئے رو رو کے. ادھا منٹ اور، ہاں ماں بس کر دیں، پڑھ لوں ادھا منٹ. امام حسین دا ذاکر ہے، میں نے آدھے نہیں سنے جاندہ، بس کر. اے معافی منگی کھلا، تو ملک ہے، تو اولاد عباس ہے، تیرے تو سنیا نہیں جا رہا ہے، میں تیرے کو ہاتھ بن لین استاد ہو کے معافی پہ منگنا. میں نے ایک جملہ اور پڑھن دے. 50 ہاشمی لے کے حسین دربار کے دروازے پہ آئے، دونوں بائیں پھیلا کے فرماتے میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اکیلا دربار جاؤں گا، میرا کوئی عزیز، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں آئے گا. حسین دربار داخل ہوئے، 5واں قدم تھا حسین کا. حسین کو آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا سکینہ کا ماشکی حسین کے قدموں پہ قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے. حسین جلال میں آ کے فرماتے عباس میں نے منع نہیں کیا کہ کوئی نہ آئے، پھر کیوں آ رہے ہو؟ بندہ وہ آیا ہی نہیں جائے ہن ماتم نہ کیتا. غازی سر جھکا کہتے آپ نے کہا ہے میرا رشتہ دار کوئی نہ آئے.
تیرا رشتہ دار اکبر ہے، تیرا رشتہ دار قاسم ہے، تیرا رشتہ دار عون ہے، تیرا رشتہ دار سجاد ہے، کوئی تیرا اپنا بیٹا، کوئی تیری بہن کا بیٹا، میں رشتہ دار تو نہیں، میں تو کنیز کا بیٹا ہوں، میں تو تیرا نوکر ہوں، میں تو تیرا جی اللہ اکبر، سلام یہ بزرگا دھیاں دے پردے ہونی، میں تو تیرا نوکر ہوں۔ فرماتے عباس تیری وفا کے صدقے اگر حالات خراب ہو گئے میں اللہ اکبر کہوں گا تم سارے آ جانا، ہو گئے حالات خراب، نکلا حسین کے منہ سے اللہ اکبر۔ علامہ علی نکی نکن فرماتے اکبر کی رے حسین کے لبوں پہ تھی، دروازہ حسین کے قدموں پہ آ گرا، 18 ہاشمی تلواریں لے کے اندر داخل ہوئے۔ میں بھی شیعہ مادہ پتر آیا، تڑپ کے حسین آگے بڑھا، عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے عباس 3 بچانا ہے، جلال میں نہیں آنا۔ زندگی میں پہلی بار حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس نے کہا ذرا نام تو بتا، جس نے تیرے قتل کا اشارہ کیا ہے ذرا اس کا نام تو بتا۔ فرماتے نہیں عباس لڑنا نہیں، جلال میں نہیں آنا۔ غازی نے حسین کے پاؤں پہ امامہ رکھ کے کہا آج مجھے لڑنے دے، ایک تو ہی بچ گیا ہے 5 تن میں سے۔ اگر علی کی بیٹی کو پتہ چل گیا اور اس نے پوچھ لیا غازی تو بھی زندہ تھا اور حسین کے غازی تو بھی زندہ تھا اور حسین کے قتل کا اشارہ بھی ہوتا رہا، میں معاف کرے پنڈی بھٹیاں لے ہوں، ایک قرآن ہے میرے سر پہ، ایک بادشاہ دی ذریعہ تے میرا ہاتھ ہے، میں جھوٹ بولا میں ممبر تے مر جا کوئی بندہ ماتم نہ کرے ادا بڑا مقدر ہے۔ محسوس کیا حسین نے عباس کا جلال نہیں رکتا، آواز دی بنیا اکبر الیہ، اکبر میرے قریب آ۔ اکبر قریب آیا، بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے کوئی جملہ کہا، اکبر تیزی سے چلے، عباس آگے بڑھے، اکبر کی کلائی پکڑ کے کہا استاد بن کے حکم دے رہا ہوں، بتا تجھے بابا نے کیا کہا۔ اکبر سر جھکا کہتے بابا نے کہا جا گھر سے سکینہ کو لے آ۔ غازی جلال میں آیا ہوا ہے، جب عباس جلال میں آئے اور سکینہ پہ نگاہیں پڑ جائیں، نہیں آتا ماتم، نہیں آتا تجھے ماتم، سکینہ کا جلال رک جاتا ہے۔ سکینہ کے کہنے کی دیر تھی، عباس پاؤں پہ گرا، جو تیرے دل میں آئے منوا لے، میری زندگی میں سکینہ دربار نہ بلا، او میں مر جاؤں گا، او مدینے کا دربار کو جا، او چار بٹھاؤ اسے، پکڑو اس کا ہاتھ، بٹھاؤ اسے۔ ہاں ہاں سکلین چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، ہاں بھائی آدھا منٹ اور پڑھ لوں، آدھا منٹ اور پڑھ لوں، مار آدھا منٹ اور پڑھ لوں، جب در پھرا آدھا منٹ اور پڑھ لوں۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، یا اچانک دربار کے کونے سے سجاد کی چیخ نکلی۔ غازی طلب کے قریب آئے، سجاد بات میری اور حسین کی ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ سجاد نے کہا چاچا مقدر کی بات ہے، تو صحابیوں کے دربار میں سکینہ نہیں دیکھ سکتا، میں شرابیوں کے دربار میں علی کی زخمی بیٹیاں لے کے ایک ایک موڑ پہ کہوں گا مجھے چادر دے دو، اور میرے ساتھ بطول آ رہی ہے، اور مجھے چادر دے دو، اور میرے